بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، احسن اقبال نے ایک بار پھر ٹی ایل پی کے اوپر الزام تراشی کی، ٹی ایل پی کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی، سعد رضوی صاحب کے اوپر اس نے تنقید کی۔ تو وہ اس نے کیوں کی اور کیا تنقید کی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ پاکستان میں کون سا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اسلام مخالف پالیسیوں کی ہمیشہ وہ حمایت کرتا ہے، یا جتنے بھی گستاخ ہیں یا یہود و نصارہ کے جو پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، یا ہم ان کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا منافق قسم کا طبقہ پاکستان میں کون ہے، تو میں بلا جھجک کہوں گا کہ پہلے نمبر پہ جو پاکستان کا منافق طبقہ ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہے۔ جتنے بھی صحافی 99%، 1% میں ایک گنجائش کے لیے چھوڑا ہوں، 99% پاکستان کے جتنے صحافی اینکر حضرات ہیں وہ منافق ہیں، وہ اسلام دشمن لوگ ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب وہ اپنے سامنے کسی ایسے بڑے نازک مسئلے کے اوپر کسی آدمی کو سامنے بیٹھاتے ہیں، جب اس کے اوپر سوال جواب کرتے ہیں، تو وہ سامنے جب غلط یعنی کہ دلیل دے رہا ہوتا ہے، غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے، تو اس صحافی کے پاس کراس کویسچن کا پورا حق ہوتا ہے، جو کراس کویسچن کر کے اس کا منہ بند کر سکتا ہے، لیکن وہ کراس کویسچن نہیں کرتا ہے۔ اتنا ایزی کراس کویسچن ہوتا ہے کہ عام جو شہری سننے والا ان کو ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار صحافی کو اس کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں دیتے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی منافقت ظاہر کرنی ہے، اپنی یہود و نصارہ کی نمک حلالی کرنی ہے۔ ایک ناظرین سب سے خطر جو میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں احسن اقبال کی، لیکن اس سے پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا جملہ ہے یا کچھ الفاظ ہیں یا اس کو ہم ایک دلیل کہہ سکتے ہیں کہ جو لبرل لوگ ہیں یا جو یہود و نصارہ کے غلام لوگ ہیں وہ اس دلیل کے ذریعے ہر پاکستانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جملے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے احسن اقبال کا وہ ویڈیو کلپ رکھتا ہوں کہ اس نے کس طرح تحریک لبیک کے اوپر الزام تراشی کی اور اپنے آپ کو کس دلیل کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو سچا عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب پورے پاکستانی یعنی ہر کلمہ گو یا ہر مسلمان کو وہ سچا عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سنو کہ احسن اقبال نے کیا کہا۔ سوشل میڈیا پہ میرا نام لے کے ٹی ایل پی بڑی مہم چلا رہی ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کسی کے پاس ٹھیکا نہیں ہے۔ ایمان بھی رکھے، ان کی ختم نبوت کو بھی مانے اور ناموس رسالت کے لیے بھی وہ خود کو قربانے کے لیے تیار ہو۔ لہٰذا اگر کوئی جماعت اور گروہ اس بنیاد پہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کسی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مجھ سے زیادہ ہے اور میرا کسی سے کم ہے، تو یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ جس شخص نے مجھ پہ گولی چلائی اس کو اتنا اندھا کر دیا گیا، اول تو وہ کسی پہ بھی گولی چلانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کا جو نشانہ کام تھا کہ جس کی ماں ناموس رسالت کا جو یہ قوانین بات ہے اس میں آپ کی والدہ کا بڑا جس کے والد جنت البقیع مدینہ میں ہے اور مجھے بھی کچھ نسبت ہے مدینہ سے، تو ناظرین احسن اقبال کے 3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی ٹی ایل پی والے سوشل میڈیا کے اوپر میرے خلاف کمپین کر رہے ہیں، مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، مجھے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، اس کو معلوم ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ بھئی آخر ٹی ایل پی والے آپ کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، تو تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکو نا۔ کوئی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ میں کچھ پرابلم ہے نا، اور کسی کے اوپر تو وہ پیچھے نہیں لگے ہوئے۔ تیسرے نمبر پر ناظرین اس نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی والا جو مجھے گولی مار رہا تھا تو اس نے یہ بھی نہیں سوچا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ یار میں جس شخص کو گولی مار رہا ہوں اس کا باپ مدینہ منورہ میں دفن ہے اور میرا تعلق بھی مدینہ منورہ سے ہے۔ تو بھائی احسن اقبال کے والد صاحب کے اوپر میں نہیں جاتا ہوں، بہت اچھا انسان ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، سچا عاشق رسول ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں دفن ہو جائے گا تو اس کی اولاد گمراہ نہیں ہو سکتی، اس کی اولاد یعنی کہ گستاخ نہیں ہو سکتی، یا اس کی اولاد بے شرم بدچلن نہیں ہو سکتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا جو شخص مدینہ منورہ میں دفن ہو جائے گا تو یہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو جائے گا کہ وہ سچا عاشق رسول ہے،
وہ سچا یعنی کہ ایک مسلمان تھا اور اس کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب سچی اور عاشق رسول ہوگی، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ باقی تو یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا مدینہ منورہ سے تعلق ہے، بھئی آپ کا کون سا تعلق ہے؟ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تو اس چیز کی کیا ثبوت ہے کہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا تو وہ گستاخ نہیں ہو سکتا ہے، یا لبرل نہیں ہو سکتا ہے، یا یہود و نصارہ کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا ہے؟ یا آپ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیا ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک اور احادیث شریف میں کہ جو مدینہ منورہ میں پڑھے گا وہ سچا عاشق رسول ہوگا؟ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو غلط اس نے دلیل دیا ہے کہ مارتی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، یہ غلط ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں تو پورے منافقین بھی مدینہ منورہ میں تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ تو ایسا یہ کہنا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے یا جو بھی مسلمان ہے وہ سچا عاشق رسول ہے، تو یہ غلط ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے، سب سے بڑا جو خطرناک جملہ، کسی کو حق نہیں ہے۔ احسان اقبال کتنا سچا عاشق رسول ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو رکھوں گا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یا کلمہ گو کو یہ کہنا کہ بھئی آپ کم سچ عاشق رسول ہیں، یا آپ گستاخ ہیں، یا فلاں جو مسلمان ہے وہ سچا عاشق رسول ہے، یا اے کیٹیگری یا پے کیٹیگری کا ڈیسائیڈ کرنا کسی عام پاکستانی یا مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے، یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے صرف چھوٹی سی 2 دلیلیں رکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں، حقیقی 2 بچے ہیں، لیکن اس عورت کو کچھ آدمی یا کوئی ایک آدمی کسی بازار میں یا کسی پبلک پلیس کے اوپر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ لیکن اس کے جو 2 بچے ہیں نا، ایک بچہ فوراً غصے میں اٹھتا ہے، ڈنڈا اٹھاتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں جو چیز بھی آتی ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے یا قانونی کارروائی کرتا ہے، لیکن دوسرا بیٹا آرام سے کھڑا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ تو کیا آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا عام شخص کوئی بھی آدمی ہے وہ کیا کہے گا کہ یار یہ جو بیٹا تھا نا یہ بڑا غیرت مند تھا، اس نے اپنی ماں کی بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہوئی، اس نے فوراً اس آدمی کے اوپر جھپٹا اور اس کو گرا دیا، اس کو مار دیا، یا اس کو جیل میں بھیج دیا، کچھ بھی کر دیا، تو اس کو غیرت مند کہا جاتا ہے۔ اور جو خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا بے غیرت تھا، اس کی ماں کی عزت کے ساتھ لوگ کھیل رہا تھا اور خاموش سے کھڑا ہوتا۔ لیکن بیٹے تو دونوں ہی تھے، دونوں حقیقی بیٹے تھے، دونوں اسی عورت کے بیٹے تھے۔ ایک کو غیرت مند کا لقب مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، اور دوسرے کو بے غیرتی کا مل گیا۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ دونوں جو بھی مسلمان ہے جو کلمہ پڑا ہوا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو جو مسلمان اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، مذمت کرتا ہے، اس کی وہ کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کو غیرت مند اور سچا عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ اور جو گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کا سپورٹر بن جاتا ہے، تو اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ یہی احسان اقبال کہہ رہا ہے نا کہ کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی یعنی کہ کلمہ گو ہے، وہ اس کا ایمان ہے کہ ختم نبوت کے اوپر بھی اس کا ایمان ہے، اور ناموس رسالت کے اوپر بھی ایمان ہے۔ اور جو میں یہ کہتا ہوں نا کہ پاکستان کا میڈیا بے غیرت ہے، وہ کراس کوسچن نہیں کرتا ہے، تو یہاں ندیم ملک کو اس کو بولنا چاہیے تھا، احسان اقبال کو، کہ بھائی آپ کس ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، آپ کی پارٹی نے ختم نبوت کے قانون کو چینج کر رہے تھے، استعفیٰ لیا گیا، تحریک لبیک نے قربانیاں دیں، آپ نے تسلیم کیا تھا، آپ نے اپنے وزیر سے استعفیٰ لیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کا بیان موجود ہے کہ جب ہم یہ قانون چینج کر رہے تھے تو پی ٹی آئی نے بھی ہمارا ساتھ دیا، پیپل پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ تو اس ٹائم آپ کی غیرت کہاں تھی؟ اس ٹائم آپ کے اندر کیا عشق ختم ہو گیا تھا؟ یا ممتاز حسین قادری شہید کو جب آپ پھانسی لگا رہے تھے تو اس ٹائم آپ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا وہ کہاں تھا؟ کیا آپ نے سلمان تاثیر کی مذمت کی تھی؟ اس کو برا بھلا کہا تھا کہ اس نے غلط کہا؟ نہیں کہا تھا۔ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہوا یا اس سے پہلے ہالینڈ میں گستاخی ہوں تو کیا گیرٹ ویلڈر کے خلاف آپ نے کچھ الفاظ بولے، کچھ ٹویٹ کیا، کچھ بیان دیا، یا میکرون کے خلاف کچھ بیان دیا؟ نہیں دیا۔ لیکن صرف کلمہ پڑھنے سے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کوئی سچا عاشق رسول بن جاتا ہے؟
تو پھر سب سے زیادہ اچھا کلمہ تو عبداللہ ابن ابی منافقین نے پڑھا ہوا تھا. ان کے عمل تو آپ دیکھ لو کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, وہ تو جہاد بھی کرتے تھے, وہ تو زکوٰۃ بھی دیتے تھے. پھر کیوں ان کے بالوں سے پکڑ کر نکالا گیا تھا؟ کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتے تھے. جیسا کہ آج پاکستان میں کوئی آدمی سرعام کھڑا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 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 جی یہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. 40 سے زیادہ گستاخ موجود ہیں جن کو پاکستان کی عدالتیں ثابت کر چکی ہیں کہ یہ گستاخ ہیں, لیکن کسی امریکہ کے غلام کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر سزا کے اوپر عمل درآمد کریں. تو لہٰذا ناظرین یہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے سیاستدان ہیں, نون لیگ کے, پی ٹی آئی کے, بھی جتنے بھی ہیں, یہ سب مغرب کے غلام ہیں. ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ ٹی وی میں آ کے بیٹھ کے ایسے سرعام گستاخوں کے خلاف بیان دیں. ان کی جرت ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے تحریک لبیک کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری جو اصلیت ہے, ہماری جو بے غیرتی ہے, ہماری جو مغرب کی غلامی ہے, ہماری جو گستاخوں کی جاریاں ہیں, وہی اسی تحریک لبیک نے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہیں. اس لیے ان کو سب سے زیادہ تحریک لبیک سے تکلیف ہوتی ہے. ویسے تحریک لبیک والوں نے ان کے اوپر کوئی ان کے زمینوں کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہوا ہے. لہٰذا انشاءاللہ یہ سب انجام کو پہنچیں گے, بہت جلد انشاءاللہ انجام کو پہنچیں گے. صرف جو ہی اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ یہ سب انجام کو پہنچیں گے. اور جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو چن چن کے ان کو بتایا جائے گا کہ کون سچا عاشق رسول ہے اور کون گستاخوں کا یار ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.